بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ دوم کا سبق نمبر 8 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کے 7 اسباق ترغیب کے ساتھ اور تمرین کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے قرآنی جملوں کا ترجمہ اردو میں لکھیں۔ سب سے پہلے قرآن مفرد الفاظ ہوں گے، ان کا پھر جملوں میں استعمال ہوگا۔ فرماتے ہیں الذنب معنی ہوتا ہے گناہ، الذنب معنی گناہ، جمع آتی ہے ذنوبن، ذنوبن۔ الجمیع معنی ہوتا ہے سب، الملائکۃ معنی ہوتا ہے فرشتے، اور جمع آتی ہے واحد، یہ جمع ہے، واحد اس کی آتی ہے ملک۔ اس کے بعد ہے راہ، اور ہدایت معنی راہ دکھانا، راہ دکھانا باب ضربہ یضرب سے مصدر ہے راہ دکھانا۔ الرفع، الرفع معنی ہوتا ہے بلند کرنا، باب فتح یفتح کا مصدر ہے الرفع بلند کرنا۔ المغفرۃ، المغفرۃ معنی ہوتا ہے بخشنا، اور یہ بھی مصدر ہے باب ضربہ یضرب کا۔ آگے ہے الاسم، الاسم معنی ہوتا ہے نام، اور جمع آتی اسماء، اور آگے الامر معنی معاملہ اختیار، اور جمع آتی ہے امور۔ الملأ معنی ہوتا ہے بھرنا، اور باب فتح یفتح سے مصدر ہے الملأ بھرنا۔ الجنۃ معنی ہوتا ہے جن، پری وغیرہ، اور جمع آتی ہے اس کی اجنہ، اجنہ آتی ہے ایک، اور واحد ایک جن بھی آتی ہے، اور گویا کہ اس کو جمع کے طور پر بھی بولتے ہیں الجنتوں کو، اور اس کی واحد جن لے کے آتے ہیں۔ الناس معنی ہوتا ہے آدمی، آدمیوں اور لوگ، الناس معنی آدمی اور لوگ، یہ اس میں جمع کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس جو سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اگر اس کی واحد نکالیں گے تو انسان بنتی ہے۔ الکتم معنی ہوتا ہے چھپانا، الکتم معنی چھپانا، مصدر ہے باب نصر ینصر کا۔ الساعۃ معنی ہوتا ہے قیامت، گھنٹہ، گھڑی وغیرہ، الساعۃ قیامت، جمع ساعات۔ الانشقاق معنی ہوتا ہے پھٹنا، باب انفعال کا مصدر ہے انشقاق، پھٹنا۔ الاراءۃ، ارا یری اراءۃ، باب فعال کا مصدر دکھانا۔ الاباء، الاباء معنی ہوتا ہے انکار کرنا، باب فعال کا مصدر ہے یہ بھی۔ اللبس معنی ہوتا ہے ملانا، باب ضربہ یضرب سے لبس یلبس معنی ملانا۔ اب یہاں پر اس کا دیکھیں جملوں میں یہاں استعمال پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ سب سے پہلا جملہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، واو معنی اور علامہ سکھا دیے آدم، آدم کو، الاسماء کلھا تمام نام، اور اس نے یعنی ہوا ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، تمام اسماء سکھا دیے۔ واو حرف عطف، علامہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل۔ الآدمہ جو ہے اس کا مفعول بہ اول، الاسماء مؤکد، کلھا مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے مفعول بہ ثانی، علامہ فعل کا، علامہ فعل اپنے فاعل، اور دونوں مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دو بے شک الامر معنی معاملہ، کلہ پورا معاملہ، للہ اللہ کے لیے ہے، یا پورا معاملہ اللہ کے دستے قدرت میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ قل فعل امر، انت ضمیر پوشیدہ، فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ان حرف مشبہ بالفعل، الامر مؤکد، کلہ مرکب اضافی ہو کر کے تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر ان کا اسم، لام حرف جر، اور کلمہ جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل کا،
ثابت اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، انا کا اسم اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مقولہ ہوا قل فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ضرور میں بھر دوں گا، لام لاننا لام برائے تاکید، لام لاننا ضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، من الجنتی یعنی جناتوں سے، والناسی اور لوگوں سے، اجمعین یعنی اس کی تاکید ہے، ضرور میں جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دوں گا، جنات جہنم کو تمام جناتوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ یہاں من جو ہے برائے تبعید ہے، ضرور میں جہنم کو جنوں اور تمام انسانوں سے بھر دوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں لَأَمْلَأَنَّ فعل مضارع برائے لام برائے تاکید اور فعل مضارع لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، صیغہ واحد متکلم اور اسم انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، جہنم مفعول بھی، من حرف جر، الجنتی معطوف علیہ، واو حرف عطف، الناسی معطوف علیہ معطوف سے مل کر مؤکد، اجمعین تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے مجرور ہوا من حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، لام لاننا فعل کا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، فا تو سجدہ کیا، الملائکۃ ملائکہ نے، کلہم سب، فسجد الملائکۃ کلہم تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، فا حرف عطف، سجدہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الملائکۃ مؤکد، کلہم مرکب اضافی ہو کر تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے فاعل، سجدہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقترب معنی ہوتا ہے قریب ہوئی، الساعۃ معنی قیامت، اور وانشق القمر اور چاند پھٹ گیا، وانشق معنی پھٹ گیا، القمر معنی چاند، اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب ہوئی اور چاند پھٹ گیا، اقتربت فعل ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب اور الساعۃ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، انشقہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور القمر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا اور رفعنا ہم نے بلند کر دیا، لکا آپ کے لیے، ذکرک آپ کے ذکر کو، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، واو حرف عطف، رفعنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، نا ضمیر اس کا فاعل اور لام حرف جر، کاف مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اور ذکر مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، رفع فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور یقیناً ہم نے ارینا ہم نے دکھا دیں اس کو، آیاتینا کلّا اپنی تمام نشانیاں، اور ہم نے تحقیق کیا ہم نے اس کو تمام نشانیاں جھکا دیں، فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلایا، وَأَبَى اور انکار کیا، واو حرف عطف، لام برائے تاکید، قد ارینا فعل ماضی معروف، فعل ماضی قریب معروف صیغہ جمع متکلم، نا ضمیر اس کا فاعل اور ہو ضمیر اس کا مفعول بھی اول، اور آیاتینا مرکب اضافی ہو کر کے مؤکد، کلھا مرکب اضافی ہو کر کے تاکید، مؤکد اپنی تاکید سے مل کر مفعول بھی ثانی، ارینا فعل کا، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف علیہ،
فا حرف عطف، کذبہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف اول، واو حرف عطف، ابا فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے معطوف ثانی۔ اب یہ پورا جملہ پہلا معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ آگے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ یغفر الذنوب جمیعا تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ بخش دے گا، الذنوب جمیعا تمام گناہوں کو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ ان حرف مشبہ بالفعل اور کلمہ جلالت اس کا اسم، یغفر فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الذنوب مؤکد، کلھا جمیعاً تاکید، مؤکد تاکید سے مل کر کے مفعول بہ یغفر فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی انا کی، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، یعنی اے کتابیوں، اے کتاب والو، اہل کتاب، لما مانے کیوں، تلبسون تم ملاتے ہو، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، اے اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل تم حق کو باطل جھوٹ کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، وتکتمون الحق اور تم چھپاتے ہو، الحق حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، اور تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کی ترغیب کریں گے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے، ادعو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اہلا مضاف، الکتابی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادہ مفعول بہ، ادعو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ لما لام حرف جر اور ما محل المجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم، لما تلبسون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر اور اس میں واو ضمیر بارد اس کا فاعل، الحق مفعول بہ، بارف جار، الباطل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو تلبسون فعل کا، تلبسون فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو مقدم اور ظرف لغو مؤخر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ یعنی سوالیہ ہے، تو ہم کہیں گے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے معطوف علیہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو الگ بھی کر سکتے ہیں، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ واو حرف عطف، تکتمون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر بارز جو ہے وہ فاعل، الحق یہ مفعول، الحق اس کو بنائیں ذوالحال، الحق ذوالحال، اور واو حالیہ، انتم ضمیر مبتدا، تعلمون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، انتم مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا الحق ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے مفعول بھی ہوا تکتمون فعل کا، تکتمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر پہلے والے سے جڑیں گے تو پہلا والا جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے معطوف علیہ، اور یہ تکتمون الحق وانتم تعلمون معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جملہ ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک یقیناً آپ لتہدی ضرور ہدایت کرتے ہیں، الی صراط مستقیم سیدھے راہ کی، یقیناً آپ سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ان مشبہ بالفعل، کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم، لام برائے تاکید، تہدی فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، الی حرف جر اور صراط موصوف اور مستقیم صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، الی حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، تہدی فعل کا، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، انا کی،
انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ سبق نمبر 8 مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم آئندہ آپ کی بارگاہ میں اس کا لیسن نمبر 9 پیش کریں گے۔ آج کا جو سبق تھا وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلید مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائیں۔